بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ آپس میں امن اور پیار محبت سے رہیں۔ لیکن افسوس کہ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے تو ویسے ہی وہ ہنس ہنس کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے یہ سنا تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اے میرے اللہ، تو لوگوں کو پہاڑ میں سے اونٹی نکال کر دکھا۔ دوستو، جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیرتے ہوئے ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لوگوں، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ اس پہاڑ کو چیر کر اونٹنی پیدا کر سکتا ہے وہی اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ اے لوگوں، پتھروں کی پوجا مت کرو، آگ کو مت پوجو، صرف اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ دوستو، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو ساتھ میں چشمہ ہے، اس چشمے کا پانی ایک دن تم پیو اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا، مگر افسوس کہ شیطان ان لوگوں کو بھڑکاتا رہا کہ اس تالاب کے پانی پر صرف اور صرف قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں۔ اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو کہ صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ دوستوں، اس کا نام قطار بن سالف تھا۔ وہ ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے نو گروہ بنائے اور کہا کہ اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، تم ایک دوسرے کا احساس کرو، ہوس اور لالچ مت کرو۔ مگر وہ لوگ ان سب باتوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ آخر کار ایک دن قطار بن سالف نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پاؤں بے دردی سے کاٹ ڈالے۔ سب لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ بڑی بے رحمی سے اس اونٹنی کو مار دیا گیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح علیہ السلام کے رب کی اونٹنی کو مار دیا، اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہہ دے کہ ہم پر عذاب لے آئے۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، بس 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ جو پتھروں کے گھر تم بنا کر رہتے ہو وہی گھر تم پر آ کر گریں گے اور تم سب ہلاک ہو کر فی النار ہو جاؤ گے۔ دوستوں، سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ آپس میں سازش بنانے لگے کہ صالح علیہ السلام اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی وہ لوگ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پر آ گرا۔ بس یہیں سے عذاب کی شروعات اس قوم پر ہو گئی۔ اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان لوگوں کے علاوہ سب کے سب مر کر فی النار ہو گئے، اور یوں ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے انہیں زمین میں ہی دفنا دیا۔ دوستو، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اپنی قوم کی لاشوں کو دیکھ کر آنکھوں کو نم کر کے فرمانے لگے کہ کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تو آج اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ افسوس ہے کہ تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ میں تمہارے لیے حق کا پیغام لایا تھا، لیکن افسوس کہ تم لوگ حق کا پیغام لانے والے کو نہیں پسند کرتے۔ دوستو، اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ آج تک وہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ میں آ کر رہنے لگے اور باقی کی زندگی وہیں بسر کرنے لگے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والے صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہوئی، اس لیے کیونکہ وہ سب چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے۔
आखिर में एक बात और कहूंगी कि आजकल सोशल मीडिया पर एक वाकया सुनने को मिल रहा है कि एक बेजुबान जानवर यानी कि ऊंट वो किसी शख्स के बाग में गया और उसका कुछ नुकसान कर दिया। तो उस बेहिस शख्स ने अपने नुकसान की तलाफी के लिए उस बेजुबान ऊंट की टांग काट दी। तो दोस्तों, कहीं ऐसा न हो कि हज़रत सॉलिह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह के अजाब का वाकया फिर से इस दौर में दोहराया जाए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि बेजुबान जानवरों पर इस कदर जुल्म करके खुद को अजाब में मुब्तला मत करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।